بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ رزق کے بارے میں ہے اور رزق کے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے ہے۔ اس طرح مال میں برکت اور اس طرح دولت میں برکت اور اس کے وظیفے کی برکت سے اللہ جل شانہ انسان کو وہ تمام نعمتیں عطا فرمائیں گے جس نعمتوں کو انسان کو اشد ضرورت ہو، اور اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل شانہ انسان کے تمام حاجات اللہ جل شانہ اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائیں گے۔ تمام ضروریات حاجات اللہ جل شانہ وہاں سے پورے فرمائیں گے جہاں سے انسان کو امید بھی نہ ہو، کیونکہ اللہ جل شانہ قرآن میں فرماتے یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہوں تو میں رزق وسیع کر دیتا ہوں، ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہوں میں رزق کو تنگ کر دیتا ہوں۔ تو یہ رزق کا دینا لینا یہ اللہ جل شانہ کے ذمہ ہے، یہ اللہ جل شانہ کے حکم سے ہوتا ہے، یہ عقل سے نہیں ہے، محنت سے نہیں ہے۔ بعض لوگ عقل مند ہوتے ہیں لیکن بہت غریب، بعض لوگ ان کے پاس اتنا عقل کی وسعت نہیں ہوتی ہے اور نہ تعلیم ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ جل شانہ ان کو اتنا رزق دے دیتا ہے کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ اللہ جل شانہ کے ذمہ ہے، اللہ جل شانہ کی تقسیم ہے، جس کو تھوڑا دے، جس کو زیادہ دے۔ یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو خوب وسیع کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہ دیتا ہے اس کے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ سر حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا انکم تتوکلون علی اللہ علی حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو حماسا وتروح بطانا۔ اگر تم نے اللہ جل شانہ پر اس طرح توکل کیا جس طرح اللہ جل شانہ پر توکل کرنے کا حق ہے، لرزقکم کما یرزق الطیر، اللہ جل شانہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جس طرح اللہ جل شانہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ تغدو حماسا وتروح بطانا، صبح صبح یہ جاتے ہیں خالی پیٹ، شام کو آتے ہیں بھرے ہوئے پیٹ۔ کون ان کو رزق دیتا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی کو چلا رہا ہے، وہی اللہ ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو تمام کائنات وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، اللہ جل شانہ نے دن اور رات بنایا۔ اللہ جل شانہ نے رات کو تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل تخرج الحی من المیت تخرج المیت من الحی، رات سے دن نکالتے، دن سے رات نکالتے، زندے سے مردہ، مردے سے زندہ۔ وہ کون کر رہا ہے؟ وہی اللہ ہے۔ ان وجدتنی وجدت کل شیء ان فقدتنی فقدت کل شیء انا خیر لکم من کل شیء۔ اللہ جل شانہ فرماتے میں تمہیں مل گیا، سب کچھ مل گیا، میں تمہیں نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا۔ انا خیر لکم من کل شیء، میں تمہارے لیے دنیا کی ہر چیز سے افضل ہوں، بہتر ہوں۔ تو دوستو اس اللہ جل شانہ کو اپناؤ۔ اللہ جل ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کے احکام کی طرف، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس کی طرف دوڑو، حج، اس طرح ان تمام اعمال کی طرف۔ ان اعمال میں نور ہے، ان اعمال میں برکت ہے، ان اعمال میں، کیونکہ لوگ پریشان ہے، بہت پریشان ہے۔ کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی ٹینشن کی گولیاں کھاتے ہیں، کوئی دوائیاں کھاتے ہیں، اور کوئی خودکشیاں کرتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس طرح یہ اللہ جل شانہ کیوں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى، اللہ خود فرماتے جو میرے احکام سے، ذکر سے مراد علماء فرماتے احکام ہے، جو میرے احکام سے اعراض کرتا ہے میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں۔ تو اس طرح دوستو یہ وظیفہ، جتنے بھی وظائف ہم بتائیں گے، اس وظائف کی وجہ سے ہم اللہ جل شانہ تک پہنچ جائے، اللہ تک رسائی ہمارے ہو جائے۔ تو اس طرح ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، ہر حال میں، کوئی پریشانی ہو، کوئی تنگی ہو، کوئی حاجت ہو، کوئی رزق کے بارے میں، مال کے بارے میں، کوئی بدن کے بارے میں، کوئی بھی پریشانی، گھر کے بارے میں کوئی بھی پریشانی ہو تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اور دوستو یہ وہ وظیفہ ہے جس کے برکت سے اللہ جل شانہ انسان کے تمام ضروریات، حاجات اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائیں گے، اور اللہ جل شانہ ان کو وہاں سے رزق دے گا جہاں انسان کے وہم اور گمان بھی نہیں ہے۔ دوستو کون سا وظیفہ ہے؟ بہت آسان وظیفہ ہے۔ عصر کے نماز کے بعد سورہ کوثر 41 مرتبہ پڑھے، اول بھی درود شریف پڑھے 11 مرتبہ، آخر میں پھر درود شریف پڑھے 11 مرتبہ، درمیان میں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، آخر تک پڑھے سورہ کوثر، اور اس کے بعد دعا مانگے
انشاءاللہ اس وظیفے کو 41 دن کرے، 41 بار کرے، انشاءاللہ اس کے برکت سے اللہ جل شانہ تمام ضروریات حاجات اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائیں گے، تمام انسان کے تمام مشکلات اللہ جل شانہ حل فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ سب کے ضروریات حاجات اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائے، اور سب کو اللہ جل شانہ اپنے غیبی خزانے سے رزق عطا فرمائے، آمین ثم